آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاک فضائیہ کی ایک عظیم کامیابی کے بارے میں بتائیں گے جو پاک فضائیہ کے شاہین نے عرب اسرائیل جنگ کے دوران حاصل کی تھی۔ 1973 میں ہونے والی دوسری عرب اسرائیل جنگ میں فضائیہ کے کردار کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، مگر اس جنگ سے جڑے کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جن کے بارے میں لوگ ابھی تک ناآشنا ہیں۔ ایئر کمانڈور ستار علوی، جنہوں نے عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی طیارہ مار گرایا تھا، نے ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب عربوں پر مشکل پڑی تو پاک فوج کے 16 افسران نے رضاکارانہ طور پر شام جانے کا فیصلہ کیا اور اس کی اجازت اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے مانگی تو انہوں نے فوراً اجازت بھی دے دی، مگر ہم سب سے یہ طے ہوا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شہید ہو گیا یا پکڑا گیا تو پاک حکومت اس کی ذمہ داری کسی صورت قبول نہیں کرے گی بلکہ ان سے لاتعلقی کا اظہار کر دے گی۔ لیکن اس کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار یہ نوجوان پائلٹ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ نجی ٹی وی ایئر وائی سے بات کرتے ہوئے ستار علوی کا کہنا تھا کہ 1973 کی ایک رات وہ شام پہنچے تو شامی فضائیہ نے ہمیں 2 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ 8 افسران کو مصر بھیج دیا گیا جبکہ باقی 8 افسران کو شام میں ہی ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا وہاں سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے تھے اور ہم نے 1 ہفتے میں اپنی ضرورت کے مطابق عربی سیکھی۔ انہوں نے کہا کہ ان سکواڈ کا نام 67A رکھا گیا اور ہم نے اگلے دن بیس پر جا کر سب سے پہلی اڑان بھری۔ ہماری ذمہ داری صرف شام کی سرحدوں کی حفاظت تھی، اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کا کام شامی فضائیہ کے ذمہ تھا۔ ستار علوی نے کہا کہ ایک دن وہ گولان ہائٹس پر پرواز کر رہے تھے کہ ان کا پیٹرول ختم ہونے کے قریب تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کنٹرول روم کو آگاہ کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اسرائیل کے 4 میراج طیارے شام کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں نے اچانک دیکھا کہ وہ طیارے میرے بہت قریب پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے مجھ پر میزائلوں سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ریڈار بھی بند ہو گیا اور آخر میں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک میزائل فائر کیا جس میں اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لوکس کا جہاز تباہ ہو گیا۔ مجھے اس کارنامے پر شام فضائیہ نے اسرائیلی کیپٹن کا یونیفارم گفٹ دیا جو کہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ ایئر کمانڈور نے واضح کیا کہ اسرائیل پاکستانی پائلٹس کی شام میں موجودگی کے بارے میں جانتا تھا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح ایک پاکستانی پائلٹ کو مار گرایا جائے تاکہ کل کو پاکستان کو بدنام کیا جائے، مگر ہم نے بھی سوچ رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی حفاظت ہر حال میں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر 25 سال بعد یہ پاکستان کی جانب سے تسلیم کیا گیا کہ ہم نے پاک عرب جنگ میں شرکت کی تھی، ورنہ اس سے پہلے ہم سے کوئی اس بارے میں پوچھتا تو ہم اس سے لا علمی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پائلٹوں کی مہارت دیکھتے ہوئے اسرائیل کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ طیارے پاکستانی پائلٹ اڑا رہے ہیں، اور اس بات کو اسرائیلی حکومت نے اس طرح بیان کیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی مہارت عرب پائلٹوں میں نہیں اور ایسا صرف پاکستانی پائلٹ ہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں پاک فضائیہ پر اور پاک فضائیہ کے شاہینوں پر ہر وقت فخر کرنا چاہیے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شاہین ہر وقت پاک فضائیہ کی پاک فضاؤں کی حفاظت کے لیے اس مادر وطن کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔